36. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فلما پھر جب جاءهم آ گئے ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام بھی آیاتنا ہماری آیات بینات کے ساتھ، بینات واضح، قالوا انہوں نے کہا ما ھذا نہیں ہے یہ الا مگر سحر جادو مفترا گھڑا ہوا، وما سمعنا اور ہم نے نہیں سنا بہذا اس کو فی آبائنا اپنے آبا و اجداد میں الاولین پہلے کے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں دعوت کے میدان میں ہیں۔ اللہ رب العالمین کی ہدایات کے مطابق جو دو معجزے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے اپنی نبوت کی حقانیت اور سچائی کے لیے عطا فرمائے، تو ان کو لے کر کے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، ایک ایک بندے کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں، بالخصوص جو فرعون ہے اور اس کے وزیر اور مشیر ان کے پاس جاتے ہیں، ان کو دعوت دین دیتے ہیں کہ ایمان لے آؤ، کلمہ پڑھ لو، دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو یقیناً لوگوں نے یہ بات کہی کہ اپنی حقانیت کے اوپر کہ واقعی حق نبی ہو، سچے نبی ہو، دلیل پیش کرو، تو ید بیضا کی دلیل بھی پیش کی اور عصا کی دلیل بھی۔ تو اب لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کہہ کر کے اور ان کے جو واضح معجزات تھے ان کو جادو کہہ کر کے ان کی دعوت کا انکار کر دیا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو لوگوں کے سامنے یہ بات ذکر کر رہے تھے کہ لوگوں ایک اللہ رب العالمین ہی نے دنیا کو بنایا ہے اور وہی یکتا عبادت کا مستحق ہے، تو انہوں نے آگے سے یہ کہہ دی کہ جو توحید کی بات کرتے ہو، ایک الہ کی بات کرتے ہو، اسی کی بندگی کی بات کرتے ہو، یہ ایک ایسی نرالی بات ہے کہ اس کو تو ہم نے کبھی سنا ہی نہیں، نہ ہمارے آباء و اجداد اس بات سے واقف تھے۔ وقال موسیٰ علیہ السلام نے ان کے سامنے اس بات کو رکھ دیا کہ جو وہ موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کہہ رہے تھے کہ تم نہ حق نبی ہو، جھوٹا نبوت کا دعویٰ کر رہے ہو، تمہیں اللہ رب العالمین نے نبی نہیں بنایا ہے، تم صحابی ہو گئے ہو، بے دین ہو گئے ہو، راہ سے ہٹ گئے ہو، باپ دادا کے دین کو تم نے چھوڑ دیا ہے۔ تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے سامنے یہ بات رکھ لی کہ ربی اعلم، میرا رب خوب جانتا ہے اس کو کہ جو لایا بالہدا، ہدایت کو میں نے دی اللہ کی طرف سے، اور کس کے لیے آخرت کے اندر اچھا گھر ہوگا، اچھا انجام ہوگا، کون ظالم ہے کون ظالم نہیں، تو یہ عنقریب تم کو بات معلوم ہو جائے گی۔ تو یہ بات دو حال سے خالی نہیں ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ میں اگر حق نبی نہیں ہوں، میں نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے، تو یقیناً میں مجرم ہوں گا، نعوذ باللہ میں گناہ گار ہوں گا، میں ظالم ہوں گا اور مجھ کو سزا دے دی جائے گی۔ لیکن لوگوں ذرا اس بات کے پر غور کر لو، اگر میں حق نبی ہوں اور حقیقت میں حق نبی ہوں، اس لیے کہ مجھے اللہ رب العالمین نے نبوت سرفراز فرمایا ہے، تو اگر میں حق نبی ہوں اور حقیقت میں حق نبی ہوں، سچا نبی ہوں، تو تم سچے نبی کا اگر انکار کر دو گے تو ذرا سوچو کہ تم کیا ٹھہرو گے، تم ظالم ٹھہرو گے، تم مجرم ٹھہرو گے، تم گناہ گار ٹھہرو گے، تم کافر ٹھہر جاؤ گے، تم ظالم کہلاؤ گے۔ اور پھر ظالموں کے حوالے سے یہ بات ذکر کر دی کہ جو ظالم ہوتے ہیں، جو مشرک ہوتے ہیں، جو کافر ہوتے ہیں، لا یفلح، وہ کبھی فلاح پانے والے نہیں ہوتے۔ تو ان کے سامنے یہ بات ذکر کر دی کہ مجھے اللہ رب العالمین نے ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے، میں اللہ کی طرف سے تمہارے پاس ہدایت لے کر کے آیا ہوں، اور انشاءاللہ میں ہدایت کے راستے کے اوپر ہوں، عاقبت دار آخرت کے اندر اچھا گھر، اچھا مقام میرا ہوگا، اور جو میرا انکار کرے گا، جو نبوت کا انکار کرے گا، جو وحی کا انکار کرے گا، وہ ظالم ہوگا، اور جو ظالم ہوں گے وہ کبھی فلاح پاتے نہیں ہیں، اور حقیقت میں سے وہ فلاح نہیں پائے، بالکل تم کی موجوں کے اندر ڈوب کر کے ہلاک ہو کر کے رہ جاتے ہیں۔ وقال فرعون، اب دیکھیں آگے سے کیسی سرکشی دکھا رہا ہے، سرکش تھا، انہ طغی، اللہ نے اس کے بارے میں فرمایا بڑا سرکش بنا ہوا تھا، انا ربکم الاعلی، انا ربکم الاعلی کا دعویٰ اس نے کیا ہوا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی موجود ہیں، ہارون علیہ السلام بھی موجود ہیں، یہ سامنے فرعون بیٹھا ہوا ہے، اور وزراء اور مشراء بھی سارے کے سارے موجود ہیں، ان کے سامنے بات کہتا ہے، کون کہتا ہے؟ فرعون کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الملؤ، اے سرداروں، وزیروں کو، مشیروں کو، آپ نے جو پارلیمنٹ کے ارکان ہیں ان کو مخاطب کر رہا ہے، کیا ان کے سامنے کہتا ہے؟ ما علمت لکم من الہ غیری، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہا ہے کہ اللہ ہے، وہی عبادت کا مستحق ہے، میں تو اپنے علاوہ کسی کو الہ جانتا ہی نہیں ہوں، الہ تو میں ہوں، یہ کس الہ کی بات کر رہا ہے؟ میں تو اپنے علاوہ کسی اور کو، مجھے تو معلوم ہی نہیں کوئی اور الہ بھی ہے، الہ تو میں ہوں، حاکم میں ہوں، فرمانروا میں ہوں، قانون جس کا چلتا ہے تو وہ میں ہوں، میری حکمرانی میں مطاع ہوں، میری اطاعت کی جائے گی، میرے قانون کے مطابق لوگوں نے زندگی کو گزارنا ہے۔ اب
مذاق کے لیے بات کرے، استہزاء کے لیے۔ اب ایسا آواز باختہ اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ جو اس کا بڑا وزیر ہے، مشیر ہے، حامان، اس کو کہتا ہے کہ آگ جلاؤ، بھٹا لگاؤ، اور مٹی سے اینٹیں بناؤ اور ایک بڑا ٹاور بناؤ۔ زمین کے اوپر تو مجھے اس کا کوئی علاج نظر نہیں آتا ہے، تو ممکن آسمان کے اندر بھی نہیں ہوگا۔ میں جا کر کے دیکھ کر کے آتا ہوں ہے یا نہیں، اور ہے تو کیسا ہے۔ استہزاء کر رہا ہے، مذاق اڑا رہا ہے، آواز باختہ ہو گیا ہے، سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا اب جواب دیا جائے اور کیا جواب نہ دیا جائے۔ تو یہ اپنے وزیر کے سامنے یہ بات کہہ رہا ہے کہ او کہ آگ دیکھاؤ لی میرے لیے، یا حامان اے حامان۔ یہ حامان اس کے وزیر کا نام تھا، اس کا جو بڑا وزیر تھا تو اس کا نام حامان تھا۔ الاتین گارے سے اینٹیں پکانے کے لیے، فاجعل لی صرخا، پھر میرے لیے محل بناؤ، بڑا ٹاور ہو، اونچا ہو، میں اس کے اوپر چڑھ جاؤں اور پھر میں جھانک دیکھوں موسیٰ کے الہ کو، لعلی شاید کہ میں اطلع دیکھوں الہ الہ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے الہ کی طرف۔ اور یہ کہا کہ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ، میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا سمجھتا ہوں، جھوٹا خیال کرتا ہوں، جھوٹا نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے۔ اور یہ جو بات کہتا ہے کہ میرے علاوہ کوئی اور الہ بھی ہے، تو اس بات کے اندر بھی یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ وَاسْتَكْبَرَ، تکبر کیا۔ کس نے تکبر کیا؟ فرعون نے، اپنے آپ کو بڑا جانا، موسیٰ علیہ السلام سے بڑا جانا، اللہ سے بڑا جانا، اللہ کے حکم سے اپنے آپ کو بڑا جانا اس نے بھی، اور اس کے لشکروں نے بھی، فی الارض، زمین کے اندر انہوں نے تکبر کیا، بغیر حق، حق حق جو ہے جس کا حق بنتا ہے کہ وہ بڑا بن کر کے رہے، بڑا ہو، وہ جس کا حق ہے وہ صرف اللہ رب العالمین۔ وہ کہہ سکتا ہے اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، تو اللہ کہہ سکتا ہے کیونکہ وہ حقیقت میں بڑا ہے۔ لیکن انسان ہوگا تو کیا بڑا ہوگا؟ انسان اگر اپنے آپ کو بڑا کہتا ہے تو حقیقت کے اندر یہ ناحق، اس کا یہ حق ہی نہیں بنتا، یہ تو عاجز ہے۔ خلق الانسان ضعیف ہے، انسان تو کمزور پیدا کیا گیا، وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ۔ اور ان سارے فرعونیوں کا، قبطیوں کا، ظالموں کا، کافروں کی یہ سوچ تھی کہ ہمیں مرنے کے بعد اللہ کی طرف پلٹایا نہیں جائے گا۔ تو اگلی آیت کے اندر ان کا انجام آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بحر کلثم کی موجوں کے اندر ان کو پھینک دیا، ڈبکیاں کھانے لگے، اور پھر اس وقت اعلان کر رہا تھا ایمان لانے کا، تو کہا گیا کہ اب تمہارا وقت ختم ہو چکا ہے۔ اس سے پہلے مذاقیں کرتے رہے ہو کہ میں الہ کو تلاش کرتا ہوں، کہ ادھر زمین کے اندر تو نظر نہیں آ رہا، آسمانوں میں جا کر کے دیکھتا ہوں ہے یا نہیں ہے، اور میرے لیے ٹاور بڑا سا بنا، اس وقت تو مذاقیں کرتے تھے، الان ابھی مان لا تو وقت ایسا ہی تھا، اس سے تو پہلے بڑا تم نے نافرمانیاں کی، تو اب تمہارا وقت ختم ہو چکا ہے۔ تو یہ انسان کے پاس ایک موقع ہوتا ہے، موت سے پہلے پہلے، قیامت سے پہلے پہلے، الحمدللہ ہمارے پاس موقع موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ موت سے پہلے، سچی موت سے پہلے پہلے اخلاص کے ساتھ اللہ توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہمارا دنیا کا اختتام بھی بہتر ہو۔ اعمال کا دار مدار اختتام کے اوپر ہوتا ہے، اختتام اچھا ہوگا تو اگلی دنیا کا آغاز بھی انشاءاللہ اچھا ہوگا۔ لیکن جن کا دنیا کا اختتام ارتداد، مرتد ہونے کی صورت میں ہوتا ہے، تو ان کی اس دنیا کا آغاز بھی بڑا برا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری اس زندگی کا جو اختتام ہے وہ حسین فرمائے، ایمان کی پر فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ فلما، پھر جب جاءہم، آگے ان کے پاس، موسیٰ علیہ السلام بھی آیاتنا، ہماری آیات کے ساتھ، بینات واضح، قالوا، انہوں نے کہا، ما ھذا، نہیں ہے یہ، الا مگر سحر جادو، مفترا گڑا ہوا، وما سمعنا، ہم نے نہیں سنا، بہذا اس کو، فی آبائنا، اپنے آبا و اجداد میں، الاولین، پہلے کے۔ وقال، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، ربی، میرا رب، عالم، خوب جانتا ہے، بمن، اس کو، جہاں جو لایا، بالہدیٰ، ہدایت کو، میں نے ہندی اس کی طرف سے، ومن، اور کون، تکون ہے لہو، اس کے لیے، عاقبۃ الدار، آخرت کا اچھا گھر، انہ، بے شک، لا یفلح، فلاح نہیں پائیں گے، الظالمون، ظالم لوگ۔ وقال، کہا فرعون نے، یا ایھا الملأ، اے سردارو، ما علمت، میں نہیں جانتا، لکم، تمہارے لیے، میں الہ کوئی الہ غیری، اپنے علاوہ، فاوقد، آگ دے گا، لی میرے لیے، یا حامان، اے حامان، الاتین، گارے سے اینٹیں پکانے کے لیے، فجعل، بناؤ، لی میرے لیے، سرخن، ایک محل، ایک ٹاور، لعلی، شاید کہ میں اطلع، جھانک دیکھوں، الہ موسیٰ علیہ السلام کے الہ کو، وإنی، بے شک میں، لاظن، اس کو گمان کرتا ہوں، من الکاذبین، جھوٹوں میں سے، واستکبر، تکبر کیا اس نے وجنود، اور اس کے لشکروں نے، فی الارض، زمین میں، بغیر حق، ناحق، وظنوا، اور انہوں نے گمان کیا، انہم، یہ کہ وہ، الینا، ہماری طرف، لا یرجعون، نہیں پلٹائے جائیں گے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین۔